الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء تحلق الدین لا اقول انها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على ما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، دینی اور سیاسی رہنما اور سماج کے معزز حضرات اور سامعین کرام، ابھی بچوں نے مختلف پروگرام پیش کیے. پیچھے جو عنوان لگا ہوا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کا، یعنی سماج سدھار کا. بچیوں نے بھی بعض تقریریں پیش کی، وہ سماج سدھار سے متعلق تھی، سماج میں پائی جانے والی بیماریوں سے متعلق تھی، بگاڑ سے متعلق تھی، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا. یقیناً یہ ادارے کے ذمہ داروں اور خاص طور پر ان کو تیار کرنے والے استاد کی محنت ہے، جنہوں نے بچوں کو بچیوں کو تیار کیا. وہ اس قابل ہوئے کہ یہاں مائک پر آ کر انہوں نے کچھ کلمات ادا کیے. جہاں ان بچوں کی ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان پر محنت کرنے والے اساتذہ کی بھی ہونی چاہیے. بعضوں اساتذہ، محنت کا شوق رکھنے والے اساتذہ، افراد تیار کرنے والے اساتذہ بہت کم ملتے ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے. جہاں ہوتی ہے تو وہاں محنتیں رنگ لاتی ہے اور بچوں پر، بچیوں پر، آس پڑوس میں رہنے والے انسانوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. موضوع چونکہ اصلاح معاشرہ کا ہے، سماج سدھار کا ہے، اور سماج میں پائی جانے والی بیماریاں بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی انسانی سماج تھا، اور سماج میں فساد بھی تھا، بگاڑ بھی تھا. سماج سدھار کا کام کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے نمونہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت میں بعد میں آنے والے افراد میں، سماج کے لوگوں میں جو خرابیاں، فساد، بگاڑ، نقائص، کمیاں پیدا ہوں گی، ان کی اصلاح کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اس امت کے پہلے بگڑے ہوئے افراد کو درست کیا گیا تھا.
اس طریقے کو اپنایا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اور وہ طریقہ ہے قرآن کا۔ امت کو قرآن سے جوڑا جائے، سماج کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو لوگوں میں عقیدے کا بگاڑ بھی تھا، اعمال کا بگاڑ بھی تھا، اخلاق کا بگاڑ بھی تھا، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی وہ بگڑے ہوئے تھے، معاملات کے اعتبار سے بھی بگڑے ہوئے تھے، لین دین کے اعتبار سے بھی وہ بگڑے ہوئے تھے، اللہ کے حق کو بھی وہ ضائع کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی وہ ضائع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دونوں اعتبار سے بگاڑ تھا، عقیدہ لوگوں کا بگڑا ہوا تھا، اعمال اور اخلاق بھی بگڑے ہوئے تھے۔ عقیدہ شرک والا ہو گیا تھا، کفر والا ہو گیا تھا۔ آج بھی سماج میں، آج بھی معاشرے میں شرک کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، عقائد کا بگاڑ ہے، عقائد میں فساد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح جس طریقے سے کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی معاشرے اور سماج میں یہ جو بیماری پیدا ہو گئی ہے اس کی اصلاح کرنی ہوگی، اس کی سدھار کرنا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے شرک ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ علامہ حالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا، گھر گھر میں ایک نیا خدا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر جو اس دھرتی پر بنایا گیا تھا ایک اللہ کی توحید کے لیے، فرشتوں نے اسے بنایا، اس کی نئی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین کہلاتے ہیں، توحید کا پیغام بلند کرنے والوں میں سب سے آگے اگر نظر آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نظر آتے ہیں، بت شکن جن کا لقب پڑا ہے، جو اللہ کا گھر انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، ایک اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا، بنایا تھا۔ اسی گھر میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ جو رکھنے والے تھے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے فالوورز سے، ہم ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور بتوں کو 360 بتوں کو لا کے رکھ دیا تھا بیت اللہ کے اندر، اور ان کو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ عقیدے کی اصلاح کی طرف، عقیدے کی سدھار کی طرف۔ اس لیے کہ انسان کا عقیدہ جب خراب ہوگا، انسان کی سوچ جب خراب ہوگی، انسان کی فکر جب خراب ہوگی، انسان کا تصور اور انسان کا خیال جب خراب ہوگا تو سب سے پہلی بنیاد خرابی کی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں یہ اعلان کرایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اللہ باقی جتنے بھی گناہ کر کے آؤ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ معاف کر دے گا۔ زناکاری کر کے آئے، بدکاری کر کے آئے اور دوسرے گناہ کر کے آئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کر کے آؤ گے تو پھر کبھی معافی نہیں ہوگی۔ مکہ کے مشرک بھی دعویٰ کرتے تھے ابراہیمی، چوتھے پارے میں، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول، ان کی وہ باتیں نقل کی ہے
کہ ہم ابراہیم کے اس نبی سے زیادہ حقدار، یہ کہتے تھے محمد سے زیادہ حقدار ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں، لیکن اللہ نے کہا ان اولی الناس بابراہیم، ابراہیم کی زیادہ قریبی، ابراہیم کے مشن پر چلنے والے، پروگرام کو اپنانے والے یہ نبی ہیں، اور جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے وہ ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت بیان کی ہے، توحید کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اللہ صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات کا کیا مطلب؟ رزق دینے والا بس وہی ہے، عزت دینے والا بس وہی ہے، رزق کو کشادہ کرنے والا، رزق کو تنگ کرنے والا بس وہی ہے، عزت و ذلت کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے، نقصان میں مبتلا کرنے والا بھی وہی ہے۔ صفات کی توحید کا مطلب یہ ہے سب کچھ اللہ کو تسلیم کیا جائے، اور اس عقیدے کو سب سے زیادہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے بادشاہوں کا بادشاہ بس اللہ ہے، مالک الملک ہے، حکومت اس کے قبضے میں، بادشاہ اس کے اختیار میں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے حکومت و بادشاہ عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے ہاتھوں سے چاہتا ہے کرسی، اقتدار، عہدہ، بادشاہت و مملکت کو چھین لیتا ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو اس طریقے سے دیتا ہے، وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو اس طریقے سے نوازتا ہے، ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ گرے پڑوں کو وہ اس طرح اٹھا سکتا ہے، یا جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، ان کو آگے کر سکتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، کوئی سوچ سکتا تھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو نوازا ہے، چھوٹا بچہ ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، بھائیوں کو حسد میں مبتلا کیا، بھائیوں کو جلن میں مبتلا کیا، بھائیوں نے جلن میں مبتلا ہو کے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے باپ سے جدا کیا ہے، باپ سے جدا کرنے پر بھی اکتفا نہیں کیا ہے، اس کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا ہے، پھر کنویں ہی میں ڈالنے میں اکتفا نہیں کیا ہے، اپنے والوں سے اس کو بیچ دیا ہے، وہ بچہ جا کر مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچا جاتا ہے، عزیز مصر کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہاں پر پھر رہتا ہے، وہاں واقعہ پیش آتا ہے، جھوٹا اس پر الزام لگایا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، وہاں سے نکال کر عزیز مصر کے شاہانہ محل سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، 9 سال تک یا 13 سال تک وہ جیل میں رہتا ہے، پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اور اس طرح اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ اس کو اس جیل سے نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی بچے کو جو بڑا ہو گیا ہے مصر کے تخت پہ اللہ بٹھاتا ہے، اور حسد میں مبتلا ہونے والے، کنویں میں ڈالنے والے ان سارے بھائیوں کو محتاج بنا کر، ضرورت مند بنا کر مصر کے تخت پہ، مصر کے شاہانہ محل میں ان کو لاتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ جس کو ختم کرنے پہ تم تلے ہوئے تھے، ہم جب عزت دینے پہ آتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت جب دینے پہ آتا ہے ساری دنیا مل کر اس کو ذلت کے غار میں نہیں ڈھکیل سکتی ہے، اور جس کے ذلت کے اندھیروں میں ڈالنا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت کی بلند پہاڑ پر، بلند چوٹی پر نہیں بٹھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ بٹھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، نابالغ تھے حضور کے زمانے میں، حضور کے پاس آئے، سواری پر ساتھ میں بیٹھے تھے، حضور نے کہا یا غلام
انی उअल्लिमुक कलिमात, ए बच्चे मैं तुझे कलमात सिखा रहा हूँ, चंद बातें सिखा रहा हूँ, उसको गिरह में बांध ले। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, वअलम अन्नल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लन यनफ़ऊक बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुक्म पर चल, अल्लाह को हमेशा मददगार पाएगा। और ये अकीदे में बिठा ले, सारे इंसान मिलकर अगर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहिए, वो नफा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और सारे इंसान तेरे मुखालिफ हो जाए, वला इस्तमाअतिल उम्मत वला यज़ुर्रुका बिशैइन, तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे तुला आए और आमादा हो जाए, जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अकीदा तौहीद का, ये अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जहनों में, दिमागों में बिठाया और उसको मजबूत किया, जिसकी वजह से वो लोग जो मामूली चीजों से डरते थे, जानवरों से डरते थे, मुख्तलिफ तरह की रात में आवाजें आ गई उनसे डरते थे, किसी खतरनाक वादी से गुजरते हुए वहां के जिन्नात और शयातीन की पनाह लेते थे, उनसे डरते थे। एक एक चीज से डरने वाले बंदे जब उनके जहन और दिमाग में तौहीद का अकीदा बिठाया तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले बने, सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाले बने। और याद रखिए, अकीदा तौहीद इंसान को मजबूत बनाता है, अकीदा तौहीद इंसान को मजबूत बनाता है और शिर्क इंसान को कमजोर बनाता है। शिर्क इंसान को वहम परस्त बनाता है। शिर्क करने वाला यह समझता है मैं घर से बाहर निकला, कोई जानवर बोल गया, मेरा काम नहीं होगा। मैं घर से बाहर किसी मकसद के लिए निकला, बच्चे ने बोल दिया अब्बा कहाँ जा रहे हो, तो समझता है कि अब मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। तरह तरह के वहमों में मुब्तला, शिर्क में मुब्तला होने वाले होते हैं, कमजोर होते हैं। अल्लाह को एक समझने वाले कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं, किसी चीज से नहीं डरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी हजरत जिन्नीरा, इस्लाम ले आई, ईमान कबूल किया। मुखालिफिन ने बहुत सताया, इतना मारा कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई। आंखों की बीनाई चली गई तो लोगों ने ताने दिए, तुमने हमारे बुतों की मुमानत की, तुमने हमारे बुतों की मुखालफत की और उनकी मजम्मत और बुराई बयान की, तो उनकी मार पड़ी कि तुम्हारी आंखों की बीनाई चली गई। ऐसे मौके पे औरत तो क्या मर्द भी होता है ना तो वहम में मुब्तला हो जाता, हो सकता है मैंने बुतों की मुखालफत की इस वजह से मेरी आंखों की बीनाई चली गई। और पढ़ा लिखा जाहिल तो क्या पढ़ा लिखा भी होता ना, वो भी वहम में मुब्तला होता। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के दिलों में अकीदा तौहीद बिठाया था। बंदी कहने लगी आंखों की बीनाई देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है, तुम्हारे इन बुतों के हाथों में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने उस बंदी को उनकी बसारत से महरूम कर दिया था, लेकिन बसीरत थी, दिल की रोशनी थी। ये जुमले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने पहुंचाए, या रसूल अल्लाह जिन्नीरा ने इस तरह के जुमले कहे, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अपनी बंदी जिन्नीरा की आंखों की बसारत रोशनाई वापस लौटा दे। अल्लाह के नबी की दुआ थी, कैसे रद्द होती? अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई और उनकी आंखों की बीनाई वापस चली आई। ऐसे मौकों पर हम तो तरह तरह के शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, वहम में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन ये था अकीदा तौहीद। इंसान जब दिल में ये बिठा लेता है सब कुछ करने वाला अल्लाह है, फिर दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, सर्दी का जमाना है, आप बाहर बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। सबसे बुनियादी बात, अगर समाज को सुधारना है, सबसे पहले अकीदा सुधारना होगा और अल्लाह की जात को भी एक मानना होगा, सिफात में भी अल्लाह को अकेला मानना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे तो आप देखिए अरब के लोग सूरज की भी पूजा करते थे। सुबह उठते थे, सूरज को नमस्कार करते थे, दोपहर को सूरज की पूजा करते थे, सूरज डूबता था सब जब सूरज की पूजा करते थे। इसलिए आप हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 मौकों पर नमाज मत पढ़ो। सूरज जब निकले उस वक्त, सूरज बिल्कुल सर पे हो उस वक्त, सूरज जब डूब रहा हो उस वक्त। क्यों? कि ये लोग उस वक्त
شرک کرتے تھے اس وقت تم نماز پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ تم بھی شرک کر رہے ہو، سورج کی پوجا کر رہے ہو۔ سورج کو اللہ کی صفات میں شریک سمجھتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جنات کی پوجا کرتے تھے، وادیوں سے ہمارے یہاں وادیوں کو کیا کہتے ہیں، خطرناک نانے ہیں، وادیاں ہیں، وہاں سے گزرتے تھے، لوگوں کو ڈر لگتا تھا یا بھوت ہیں یا پریت ہیں یا فلاں ہیں، پتہ نہیں پہلے تو تھا۔ جب ایسی وادیوں سے ہمارے یہاں کے لوگ گزرتے تھے، خاص طور پر شادی بارات کو لے کے تو ناریل پھوڑتے تھے اور کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، یہ سب شرک کی چیزیں ہیں۔ وہ جنات کی پناہ لیتے تھے، ہم آپ کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں نقصان مت پہنچانا، ہماری بارات کو نقصان مت پہنچانا، ہماری فلاں کو نقصان نہیں پہنچانا، ایک نئی زندگی ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ شرک کی چیزیں تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی لوگ اس قسم کی شرک کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی بڑا درخت دیکھ لیا، اس پر کپڑا لٹکا دیا، وہاں سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ توہمات ہیں، خرافات ہیں جن کی جڑوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا تھا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں وہ سب چیزیں دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کی جیسی تعظیم ہونی چاہیے، اللہ کی جیسی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کی جیسی بڑائی ہونی چاہیے، ایسی عظمت اللہ کے بندوں کی ہم نے دلوں میں بٹھا لی۔ اللہ کے نام پہ مانگ کے دیکھ لو، چند پیسے آگے کریں گے اور کچھ اللہ کے بندوں کے نام بیچ میں لے آؤ تو لاکھوں کروڑوں روپے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، پختہ قبریں بنانے کے لیے کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، مدرسے کے لیے مانگو، مسجد کے لیے مانگو، اس کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی قبر پختہ بنانے میں لوگوں کی عظمت ہے۔ یا اللہ کے علاوہ دوسری شخصیات اور دوسری ذاتوں کی عظمت دل میں بیٹھی ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام سماج سدھار کا کیا، وہ عقیدے کو درست کیا ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ عقیدہ افسانوں سے درست نہیں ہوگا، عقیدہ بزرگوں کی باتوں کو بیان کرنے سے اور ان کے قصوں کو بیان کرنے سے اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنے سے نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست ہوگا قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو پڑھانے سے، قرآن کو بیان کرنے سے۔ ابھی قاری محب اللہ صاحب نے یہ جلسے کا جو آغاز کیا ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، انہوں نے 20ویں پارے کی شروعات کی آیتیں پڑھی ہے، وہ پورا رکوع عقیدے کا، جس میں بتایا گیا ہے مجھے بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ ہرے بھرے باغات کس نے پیدا کیے ہیں، مجھے بتاؤ یہ نہریں کس نے جاری کی ہیں، مجھے بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے تو کون اس کی سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، کون پریشانی کو، کون بیماری کو، کون نقصان کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ یہ سب عقیدے کی درستگی کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے کہا عقیدہ درست کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے، جب بڑوں کی باتیں، ان کے قصے کہانیاں بیان ہوگی تو ان کی عظمت دل میں بیٹھے گی، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو بیان کریں گے تو صرف اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی اور بزرگوں کا احترام دل میں بیٹھے گا، ورنہ ہم اللہ کے برابر بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو لا کے کھڑا کر دیں۔ عقیدہ درست ہوگا قرآن کے ذریعے سے۔ امام مالک کا میں نے ابھی قول آپ کے سامنے پڑھا کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے پہلے لوگوں کا عقیدہ جس طریقے سے درست ہوا تھا اسی طریقے کو اپنائیں گے تو بعد کے لوگوں کے عقیدہ درست ہوگا۔ اور وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا؟ علامہ حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ محمد ربی ہرا سے اتر کر جو نسخہ کیمیا لے آئے اور جو لوگوں پر اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کیا، عقیدے کا علاج کیا، اخلاق کا علاج کیا، کردار کو سنوارا، وہ قرآن کے ذریعے سے سنوارا۔ اس لیے قرآن کو سنیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل بہت آسان معاملہ ہو گیا ہے، ہندی میں قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے، تفسیریں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیں، اللہ نے آسانیاں کر دی۔ سب سے پہلا سماج سدھار میں اگر کام ہونا ہے وہ عقیدے کی اصلاح اور سدھار کا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو انسان اخلاقی اعتبار سے بھی گرے ہوئے تھے، پستیوں میں تھے۔ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا چلن ان کا تھا سارا وحشیانہ، لوٹ مار نہیں تھا ہر ایک یگانہ، چلن ان کے جتنے بھی تھے سب وحشیانہ۔ لوگوں اس وقت جو لوگ تھے ان کی جو چال چلن تھے، ان کی جو سیرت تھی، ان کا جو کردار تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، لوٹ مار نہیں تھا ہر ایک یگانہ۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ جنگ و جدل میں وہ تھے چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ سلجھتے نہ تھے جب بگڑ بیٹھتے تھے، سمجھتے نہ تھے جب اڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو لوگ آپس میں جھگڑ بیٹھتے تھے، صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو لوگ آپس میں جھگڑ بیٹھتے تھے، صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی، دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا، دو لوگوں کی جنگ ہوتی تھی، اس کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے آپس میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے اور جنگ و جدل میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تھا کہیں مویشیوں کے چرانے پہ جھگڑا، تھا کہیں مویشی یعنی جانوروں کے، تھا کہیں مویشیوں کے چرانے پہ جھگڑا، تھا کہیں مویشیوں کے چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ جو کہتے ہیں جب پانی ہو، نہر ہو، کنواں ہو، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ معمولی چیزوں پر پانی پر جھگڑا ہو جاتا تھا اور سارا سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی، آپس میں کینہ پالے رکھتے تھے، حسد پالے رکھتے تھے۔ تھا کہیں لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ تو علامہ حالی رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے وہی کی وہی چیزیں آج ہمارے درمیان آ گئی، وہی کی وہی چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کیا۔ قبیلے، برادری، خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بعض لوگ اونچا سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب آئے تھے یہ بھی معاشرے اور سماج میں بگاڑ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کا ازالہ کیا ہے، اس کا سدھار کیا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، عرب کے لوگ دوسروں کو اپنے سے برابر نہیں سمجھتے تھے، قریش کے لوگ قریش کے علاوہ برادری اور خاندان والوں کو حقیر سمجھتے تھے، عرب کے لوگ دوسروں کو کہتے تھے یہ اجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، ہم فصیح ہیں، بلیغ ہیں، بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنے والے ہیں۔ اونچ نیچ، ذات پات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں موجود تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خاتمہ کیا ہے کہ الحمدللہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں میں یہ بیماریاں نہیں تھی، یہ کمیاں نہیں تھی، اور مسلمان سماج کو دیکھ کے اسلام کی طرف آتے تھے، دوسرے سماج مسلمان سماج کی خوبیوں کو دیکھ کے اسلام کی طرف آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی اونچ نیچ کا کس طرح خاتمہ کیا؟ آپ دیکھیے جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے ہیں، بیت اللہ سے بتوں کو صاف کیا ہے، پاک کیا ہے، اور اس کے بعد جب باری آئی کہ بہت دنوں تک یہاں اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند نہیں ہوتا تھا، اب کون بلند کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے کس کو بلاتے ہیں اور کس کو آگے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو بلایا، بلال حبشی کو بلایا۔ بلال حبشی کون ہیں؟ حبشہ کے رہنے والے، سیاہ فام غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، معاشرے و سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نیچا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، غلام جن کو حیثیت نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھایا کہ بلال کعبے پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے۔ عجیب منظر تھا، سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک قریش کا آدمی تھا، بڑا چودھری تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلا، تاریخ نے اس کو نوٹ کیا، ہسٹری میں وہ لکھا گیا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے، ہائے میرے ابا، آپ اچھا ہوا اس دنیا سے چلے گئے، خوش قسمت تھے آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، کالا کلوٹا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، آپ اس دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں۔ کیا منظر
قریشی نہیں بڑے خاندان کا، ایک حبشی کو ایک کالے کلوٹے بلال کو چڑھا دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے سماج و معاشرے میں کس طرح کسی کو اونچا اور نیچا دیکھنے کا رواج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا خاتمہ کیا ہے کہ ہماری نمازوں کا حال دیکھو، ہمارے حج کا حال دیکھو، ہمارے اجتماعوں کے موقع پہ دیکھو، اب نہ رنگ کا کوئی فرق ہے، نہ نسل کا کوئی فرق ہے، نہ ذات کا کوئی فرق ہے، نہ برادری کا کوئی فرق ہے۔ ہمارا امام نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے کس برادری کے ہو، کس خاندان کے ہو، ہم سے اونچے ہو کہ ہم سے نیچے ہو۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب بسا، امیر ہو کہ غریب، جاہل ہو کہ عالم، بڑا خوشحال و مالدار ہو کہ فقیر، جس کو جہاں مسجد میں عیدگاہ میں جگہ مل گئی وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین وہ سوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہمارے ہاں کسی کو منع نہیں ہے کہ تو چھوٹے خاندان کا ہے، ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، یا ہماری مسجد میں امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہاں تو علم اٹھاتا ہے، یہاں تو قرآن اٹھاتا ہے، یہاں تو اخلاق اٹھاتے ہیں، یہاں تو کردار دیکھا جاتا ہے۔ جو علم میں ماہر ہوگا اس کو آگے کر دیا جائے گا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ معاشرے کے اعتبار سے پست سمجھے جانے والے خاندان سے ہو، لیکن علم نے اس کو اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی نے انسانی سماج میں پائی جانے والی ان برائیوں کا خاتمہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہت ساری بیماریاں سماج و معاشرے میں پائی جاتی تھی، ان سب کا خاتمہ کیا۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، لوگ آپس میں جھگڑتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، اور لڑائیاں سالہ سال تک چلتی تھی، لڑائیاں سالہ سال تک چلتی تھی، اندر کینہ بغض بھر رکھا تھا لوگوں نے۔ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو لوری دیتی تھی کہ بیٹا تجھے بڑا ہونے کے تیرے دادا کا بدلہ لینا ہے خون کا، تیرے چاچا کو قتل کر دیا گیا اس کے خون کا بدلہ لینا ہے، فلاں کا بدلہ لینا، فلاں کا بدلہ لینا ہے، اور پھر اس طرح ان میں جنگیں جاری رہتی تھی۔ کینہ اور حسد اور بغض لوگوں کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے ہیں، عجیب واقعہ ہے، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو مدینے والے جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے لٹے پٹے صحابہ کو استقبال کیا ہے اور سب کچھ ان پر نچھاور کیا ہے، خود 120 سال تک آپس میں لڑ بڑے تھے، دو بھائی اوس اور خزرج، دو بھائی سگے اوس و خزرج، بعد میں ان کا قبیلہ بنا، خاندان بنا، آپس میں لڑ پڑے تھے۔ اور لڑائی کس پر ہوئی تھی؟ عجیب و غریب بات ہے، لڑائی معمولی بات سے شروع ہوتی ہے، بات کا بتنگڑ بنتا ہے، اور اس کے بعد خاندانی طور پر آپس کے اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس سے پہلے سے وہاں لڑائی چل رہی تھی، جنگ بعاث ان میں مشہور تھی۔ لڑائی کیسے شروع ہوئی؟ ایک آدمی کے کھیت میں کوئی درخت تھا، درخت پہ گھونسلہ تھا کبوتری کا، کبوتری نے اس پر انڈے دیے، خاندان کے کسی آدمی نے یا کسی بچے نے وہ گیا وہاں، پتھر مارا، گھونسلہ بکھیر دیا اور انڈے ٹوٹ گئے۔ تو جس کا کھیت تھا اور جس کے درخت پہ وہ انڈے دیے تھے وہ آ گیا، کہا کہ یہ گھونسلہ نہیں توڑا ہے، یہ میری ناک کاٹ دی ہے، یہ اس نے کبوتری کے انڈے نہیں توڑے ہیں، میری ناک کاٹ دی ہے، میری بے عزتی کر دی ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اس پر لڑائی شروع ہوئی ہے، دونوں خاندانوں میں جو آپس کے قریبی رشتے دار تھے، لڑائی شروع ہوئی ہے، 120 سال تک چلی، 120 سال تک لڑائی چلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں حج کے موقع پہ دعوت دیتے تھے آنے والے لوگوں کو، یہ قبیلے والے، اوس والے بھی، خزرج والے بھی حج کرنے آئے تھے، زمانے شرک میں بھی حج کرتے تھے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ وہ حج بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، سب چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، بھائی ہمارے یہاں زبردست لڑائی چل رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے سارے کام آ گئے، لڑائی میں سب کام آ گئے ہیں، اب یہ لڑائی کب تک چلتی رہے گی؟ یہ آدمی اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے آدمی، یہ صلح کرا سکتا ہے، یہ ہماری جنگوں کو ختم کرا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، آپ ہمارے یہاں مدینہ تشریف لے آئیے۔
اللہ کے نبی کو تو ایسا ٹھکانا چاہیے تھا، کیونکہ طائف کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ طائف میں آپ کو ستایا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا، اب انہوں نے خود پیشکش کر دی آپ ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے ہیں، اوس و خزرج کی 120 سال چلنے والی لڑائی کا خاتمہ کر دیا، اور ایسا خاتمہ کیا جو دو خاندان آپس میں بھائی تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو ایسا سنوارا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو نہیں، باہر سے آنے والے پردیسیوں پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو۔ مکے سے لوگ آئے ہیں، لٹے لٹائے آئے ہیں، سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیچارے غریب مہاجر پردیسی ہیں، اب ان کو کون ان کی مدد کرے گا؟ انصاری صحابی، یہ انصاری کون ہیں؟ وہی اوس و خزرج کے 120 سال تک لڑنے والے، معمولی بات پر وہی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے حوالے کر دیجئے، وہ ساری اس کی کفالت کرے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ عجیب واقعات ہیں، ایسا انہوں نے اللہ کے نبی کے مہاجر صحابہ پر قربان کیا کہ ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے، نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے آئے تھے، حضرت انصاری صحابی ہیں، غالباً حضرت ربی ان کے بھائی بنائے گئے۔ حضرت ربی مالدار تھے، انہوں نے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، حلال ہو جائے، پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ سب کچھ پیش کر رہے ہیں، کون سے؟ وہ اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے لوگ تھے، وہ پردیسیوں پر یہ سب کچھ لٹانے والے بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے اخلاق ان کے درست کیے، ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ سب ختم کر دیا تھا، اب باہر سے آنے والوں کو بھی وہ بھائی بنانے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میں تاجر آدمی ہوں، بیوپاری آدمی ہوں، اور میں آپ کا باغ چاہیے، اور بھائی وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کو طلاق دلا دے، مجھے تو بازار کا پتہ بتا دو۔ بازار گئے، کچھ پنیر خریدا، گھی خریدا، کچھ چیزیں خریدی، بیچتے رہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ مدینے کے بڑے مالداروں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جو لوگ آپس میں کینے میں، حسد میں، اختلافات میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو ایسا سیکل کیا، ایسا سنوارا کہ وہ دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر ایک موقع پر کھڑے ہوئے اور کہا تھا اے انصاریو، اے اوس و خزرج کے لوگوں، بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے نبی کی زبانی تمہاری تین نسلوں نے مغفرت کی دعا کروا دی ہے، مقبولیت کروا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم اغفر للانصار، کہ اللہ انصاریوں کی بخشش فرما دیجئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربان کر دیا ہے، انصار کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو انصار کے بیٹے موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، ہمارے باپوں کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہے، ہمارے لیے بھی کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے انصار کے وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان سے ہمارے داداؤں کی بھی مغفرت کی دعا ہو گئی، باپوں کی بھی مغفرت کی دعا ہو گئی، ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، انصاریوں بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری 3 نسلیں اللہ کے نبی کی زبانی مغفرت کی بشارت لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ملی؟ یہ اس لیے ملی کہ دوسرے بھائیوں کے لیے انہوں نے سینہ کھول دیا تھا، اخلاق قربان کر دیے، مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیے اپنے بھائیوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، انصار میں جو بیماریاں تھیں، مکہ کے لوگوں میں جو بیماریاں تھیں، چاہے عقیدے کی ہو، چاہے اخلاق کی ہو، آج ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ وہ ساری بیماریاں آ رہی۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، حضور نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں، پچھلی قوموں میں جو بیماریاں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئی، وہ تم میں بھی بیماریاں آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد، بغض، جلن، کسی کو آگے بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھتے ہیں، سگے بھائی کو بھی ترقی کرتا ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلی قوموں کے اللہ کے غضب کا، پچھلی قوموں کو اللہ کے غضب کا شکار بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا
انہا تہلک الدین ولا اقول تہلک الشعر لا اقول انہا تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو موڑ دیتی ہے، حضور نے فرمایا دین کو موڑ دیتی ہے۔ جب حسد اور جلن میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر ہر ممکن چال چلتا ہے اس کو ختم کرنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی، غیبت کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت تراشی کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے، ہر گندا طریقہ وہ انسان اختیار کرتا ہے۔ یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ ایسے اشخاص جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے نا، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے بہت سارے لوگ آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، تسبیحات لے کے آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن آئیں گے اس حال میں اکل مال ھذا وضرب ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا، اس کا مال ہڑپ کر گیا ہوگا، اس کا حق دبا لیا ہوگا، اس کو ذلیل کیا ہوگا، اس پر تہمت لگی ہوگی، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا ہوگا۔ اس حال میں آئیں گے تو وہ نیکیاں سب حق والے لے کے جائیں گے، پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو اس کی برائیاں، حق والوں کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی نمازی روزے دار کے، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا یہ بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، یہ دین کو موڑ دے گی، دین کو ختم کر دے گی، نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ پھر حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کیا ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم میں محبت پیدا ہوگی؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ کے سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم ہم کرتے ہیں، آج بھی مجلس میں آتے ملتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا میسج یہ ہے جب ہم ایک بندے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ میسج دیتے ہیں آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، آپ میری طرف سے بالکل سلامت رہیں گے، کسی طرح کا کوئی نقصان میری ذات سے آپ کو نہیں پہنچے گا۔ یہ السلام علیکم حضور نے فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں اعتماد سے رہیں، نہ ہماری عزت و آبرو پر یہ حملہ کرے گا، نہ ہمارے مال پر یہ حملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج سدھار کا نسخہ ہمیں بتاتے گئے ہیں۔ ہم عقیدے کی بھی درستگی کی فکر کریں، اخلاق کی بھی درستگی کی فکر کریں، اور وہ نسخہ کیمیا وہی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے۔ ابھی بچی اسی پر ایک تقریر کر رہی تھی کہ قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی کا لایا نسخہ کیمیا ہے۔ جب جس نے بھی اس کو اپنایا ہے اس معاشرے میں، سماج میں سدھار آیا ہے، اصلاح آئی ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہمارا معاشرہ سدھرا ہوا تھا، یہ معاشرہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا، اس معاشرے کے افراد جہاں کہیں بھی جاتے تھے، لوگ صرف ان کو دیکھ کر، ان کے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اسلام کوئی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلتا ہم نے یہاں 800 سال تک زبردست حکومت کی ہے۔ تلوار کے زور سے ہم اقلیت میں نہیں ہوتے، الگ سنکھیک نہیں ہوتے، ہم کام تعداد میں نہیں رہتے۔ آپ دیکھیے انڈونیشیا دیکھیے، دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیے، جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں 800 سال تک حکومت کی ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار، ہماری سیرت دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور اسلام کا پیغام وہاں ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے سماج کو سدھارنے کی فکر کریں، پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں، میرا عقیدہ درست ہوگا، میرا اعمال درست ہوں گے، اور پھر دوسروں کی بھی فکر کریں۔ ہم امت اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس دنیا میں برپا کیے گئے ہیں، صرف اپنی فکر نہیں کریں گے۔ تأمرون الناس بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے، برائیوں سے روکنا بند ہو جائے گا، برائیاں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے بچوں نے بہترین پروگرام پیش کیا، یہ اس ادارے کے ذمہ داران، اس ادارے کے اساتذہ، معلمین اور گاؤں والوں کی فکر کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے، اتنا اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ سردی نہ ہوتی تو اطمینان سے ہم آپ کے سامنے میسج پیغام رکھتے۔ آپ کا بھی خیال رکھا ہے، اپنی ذات کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ جس نے بھی بھائی باہر کھڑے ہیں تمام سے درخواست ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں، دعا ہو رہی ہے۔ کام کرنے والے ساتھی تھوڑی دیر کے لیے کام کو چھوڑ دیں، دعا میں شرکت کریں، آگے بیٹھے پیچھے والے بھائیوں کو جگہ دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو نوجوان بچیاں بغیر رشتوں کے بیٹھے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے مہیا فرما، مولا کریم جن کے اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں تو انہیں نرینہ اولاد سے نواز دے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے ہم سے توقع اور امید لگائے بیٹھے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، مولا کریم ہمیں اپنے عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جن بچوں بچیوں نے پروگرام پیش کیا ہے اللہ ان کے مستقبل کو روشن و تابناک بنا، انہیں دین کے خادم و خادمائیں بنا، مولا کریم انہیں عقیدہ توحید کا علم بردار بنا، یا اللہ ہم سب کے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے آنے والی نسلوں کی عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، مولا کریم اس ادارے کو قبول فرما، ادارے کے ذمہ داروں کو قبول فرما، ادارے کے اساتذہ کو قبول فرما، ادارے کے لیے مالی تعاون فراہم کرنے والوں کو قبول فرما، ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، مولا کریم جن اساتذہ نے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کی محنتوں کا ثمرہ انہیں اس دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، ہمارے جو علماء کرام اس علاقے کے بزرگ علماء کرام بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، علاقے کے بزرگ علماء کی سرپرستی تابعین ہم پر قائم فرما، مولا کریم نوجوان علماء کرام کو میدان میں اتر کر اصلاح عقیدہ اور اصلاح اعمال کے کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ تمام مہمانان کرام سے درخواست ہے